بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جیسا کہ حالات چل رہے ہیں کہ آج کل ہمارے درمیان میں برداشت ختم ہو رہی ہے، عدم برداشت بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتا، حالانکہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارے ہر فرد کے اندر برداشت کا مادہ زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمارا ایمان ہے اور آپ کی سیرت مبارکہ صبر و تحمل سے بھری ہوئی ہے۔ اور قرآن میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ فرمایا کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اور فرمایا کہ اگر کوئی تمہاری طرف برائی کرتا ہے اور تمہارے ساتھ غلط کرتا ہے تو اس کا جواب، برائی کا جواب برائی نہیں ہے بلکہ برائی کا جواب جو ہے اچھائی ہے، بھلائی ہے۔ فرمایا کہ تم اگر اس کی برائی کو بھلائی میں اس کے ساتھ جواب دو گے تو وہ بندہ تمہارا اچھا دوست بن جائے گا۔ تو یہ اس پر ہمیں جو ہے غور کرنا چاہیے کہ ہم ایسے کیوں ہو گئے۔ ہمیں کوئی اپنی غلطی کا احساس دلائے تو ہم اس کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں۔ کوئی ہمیں یہ شخص کہے کہ یار بھائی آپ، جیسے کسی نے غلط پارکنگ کی اور اس کو کسی اور آدمی نے کہہ دیا کہ بھائی آپ نے گاڑی غلط پارک کی ہے، تو وہ اس کے ساتھ لڑ پڑے گا۔ کوئی اگر کسی کو کہے کہ یار یہاں آپ نے کچرا کیوں پھینکا ہے، یہ کچرا کنڈی تو نہیں ہے، تو اس کی اس بات پر دوسرا آدمی جو کچرا پھینکنے والا ہوگا وہ لڑ پڑے گا کہ نہیں بھائی آپ تو غلط کہہ رہے ہیں، ایسے خام خواہ لڑ پڑیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ ہمارا رویہ کیا اسلام کے مطابق ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، کہ آپ کا عمل کیا تھا اور ہم کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکہ مکرمہ کی زندگی مبارک ہے اس کو پڑھیں تو صحیح کہ اس میں تو تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، اور اس کا جواب نہیں دیا جاتا تھا، تکلیفوں کو برداشت کیا جاتا تھا۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی تربیت ایسی فرمائی تھی کہ یہاں پر کسی کو جواب نہیں دینا ہے اور نہ ہی کسی سے بدلہ لینا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ کے ساتھیوں کی زندگی اس سے بھری پڑی ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہمارے اندر برداشت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو اس بات سے بھی نہیں روک سکتے کہ جناب آپ جو ہے نا، آپ نے کچرا یہ غلط جگہ پر کیوں پھینکا ہے۔ یہ آج جو کچرا ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ گندگی نظر آ رہی ہے، یہ ہم خود کرتے ہیں، اور اگر کوئی کسی کو کہہ دے تو بھائی بہت لڑائی ہو جاتی ہے۔ اور نوجوان کی بات کو ایسے کسی نے کسی کو تھوڑی سی بات کہہ دی، آپس میں ایسی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے جہالت تھی، لیکن پہلے کے لوگ پھر بھی اصولوں پر لڑتے تھے، آج کل تو کوئی اصول بھی نہیں ہے۔ گالی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، بچے نوجوان چھوٹے بچے گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، ماؤں بہنوں کی، یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو رہی ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ برداشت کو زیادہ کریں، تحمل کریں، یہ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ ہم تو لوگوں کے لیے نمونہ بنیں، ہماری زندگیاں لوگوں کے لیے نمونہ بنیں، چاہے جائے کہ ہم لوگوں کے لیے ہماری زندگیوں کو دیکھ کر لوگ الٹا سیدھے راستے کو بھی چھوڑ کر غلط راستے کی طرف چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر صبر کو پیدا فرمائے، ہم تحمل کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کریں، کسی کی اختلافی بات کو بھی تحمل کے ساتھ اللہ پاک ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔